ماہ رمضان کو رمضان کیوں رکھا گیا ہے؟ رسول گراں قدر اسلام فرماتے ہیں انما سمی رمضان رمضان، پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے رکھا گیا ہے، اس لیے نام رکھا ہے لأنہ ترمز فیہ الذنوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معادن الحکمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تجمل زیدی۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ زاہد حسین زاہدی صاحب۔ سب سے پہلے قبلہ صاحب کا ممنون و مشکور کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام کو نور بخشا۔ تو قبلہ صاحب، آپ کے سامنے ایک موضوع میں آپ کو دوں گا، تو اس موضوع پر آپ ہمارے ناظرین سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو قبلہ صاحب، آج کے اس بزم میں موضوع سخن آپ کا احادیث کے روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور روزہ دار کی اہمیت، اس موضوع پر آپ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے میں مؤسسہ معادن الحکمہ کے پورے اراکین اور بالاخص آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سلامت رہیں کہ آپ لوگوں نے بہترین پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے اور بندہ حقیر کو بھی اس پروگرام میں دعوت دی۔ خدا اس مؤسسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، دعا گو ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین اور سامعین گراں قدر کی خدمت میں بھی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اور بالاخص امام حسن مجتبیٰ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے بھی تبریک پیش کرتا ہوں۔ تو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہر علماء بیان کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ہم سن رہے ہیں۔ بے شک ماہ رمضان کو خداوند عالم نے باقی مہینوں سے فضیلت دیا ہوا ہے، وہ شرف دیا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ ماہ رمضان کی خود اپنی فضیلت ایک ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ماہ رمضان کی جو میرا موضوع ہے، ماہ رمضان میں روزہ دار کا مقام اور اس کی فضیلت۔ تو ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے روزہ دار کا بہت فضیلت دیا ہوا ہے، یعنی روزہ دار کو بہت مقام دیا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں ہم حقیقی روزہ دار قرار پائے، ماہ رمضان ایک بہترین فرصت اور ایک بہترین لمحہ ہے کہ جس میں بندہ اطاعت اور بندگی کر کے قرب خداوندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس ماہ کی خاصیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر وہ تمام رکاوٹیں جو عام مہینوں میں انسان مختلف رکاوٹیں بن جاتی ہے، ان سب رکاوٹوں کو خداوند عالم نے اپنے بندے اور خدا کے درمیان جو ہے وہ دور رکھا ہوا ہے۔ اس ماہ کی یہ خصوصیت ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی نامگزاری کے حوالے سے ماہ رمضان کو رمضان کیوں رکھا گیا ہے؟ رسول گراں قدر اسلام فرماتے ہیں انما سمی رمضان رمضان، پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے رکھا گیا ہے، اس لیے نام رکھا ہے لأنہ ترمز فیہ الذنوب۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، بے شک گناہوں کو محو کیا جاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں ادبیات کے روح سے ترمزو از بارے از رمضہ سے مشتق ہے، یعنی رمضہ کا معنی ہے جلانا۔ ماہ رمضان میں اپنے بندوں کے گناہوں کو اس طرح جلایا جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
اب خود ہم مادی چیز کا مثال لے لیں، اگر کوئی چیز کو اگر انسان جلائے بعد میں اس کا راکھ بننے کے بعد اس کی حقیقت باقی نہیں رہتا، اس کو یعنی لکڑی نہیں کہا جائے گا، کوئی اور چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں انسانوں کے گناہ کو اس قدر مٹایا جاتا ہے جیسے کہ اس کے گناہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسی ہے جیسے کو حقوق العباد، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، وہ حقوق اللہ سے مربوط نہیں ہے۔ تو لہٰذا خدا کے متعلق جو نافرمانی کی ہے، خطائیں کی ہے، گناہ کی ہے، خدا وند عالم اس ماہ کے صدقے میں سب کو مٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا شہر دعیتم فیہ الی اللہ الی ضیافت اللہ، دیکھیں یہ وہ ماہ ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خالق کائنات رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے اپنے سفرہ رحمت پر، یعنی اپنی رحمت کے دسترخوان پہ اپنے بندوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اب بندہ دیکھے، ہم خود دیکھیں میزبانی جب ہم کسی کے ہاں دعوت کے لیے جاتے ہیں ہم کیسے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں، تو یہاں پر خدا وند عالم میزبان ہے، بندہ خود مہمان بن کر آ رہا ہے، تو یہاں سے ہم نے اس رحمت کے دسترخوان سے کیا اٹھانا ہے؟ یہ مادی غذائیں نہیں ہوتی، یہاں پہ انسان کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے۔ حسن اگر دنیا کی مثال لے لے تو وہاں پہ اگر آپ جیسے کوئی سخی ہو تو طرح طرح کی چیزوں سے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ غذا میں فرق ہے، یہاں پہ روح کی غذائیں ہوں گی، آپ کو روح کی غذائیں ملیں گے، یہاں پہ روح کو تقویت دینے والی چیزیں موجود ہوں گے، تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ اس نے کیا لینا ہے۔ اور خدا وند عالم نے یہاں پہ یہ قول دیا ہے، وعدہ دیا ہے کہ دعاؤکم مستجابہ، یعنی بندے کی میں نے اس ماہ میں دعا کو قبول کرنا وعدہ دیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، تو خدا وند عالم وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو لہٰذا یہاں اس ماہ میں خدا وند عالم فرما رہا ہے کہ میرے بندے آ جائے دعا کرے، میں اس کے دعا کو سنوں گا اور قبول کروں گا، لیکن بندہ کون سا دعا کرنا ہے کون سی دعا کرنا ہے یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لہٰذا اس ماہ میں دعائیں مستجابات ہے، قبول ہے، تو بندہ اپنے لیے طلب مغفرت کرے، خدا وند عالم اپنے بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس ماہ کو ماہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک یہاں اس ماہ میں خدا وند عالم نے اتنی رحمت اپنے بندوں پر کی، اتنی مہربانی کی ہوئی ہے کہ اپنے بندہ آ جائے اپنے گناہ کو بخش دے تاکہ میں خالق اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ کی خاصیت یہ ہے کہ خدا وند عالم نے اپنے بندوں سے جو اطاعت اور بندگی کرنے میں کوئی رکاوٹ بن جاتے ہیں، میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، ان سب رکاوٹوں کو دور کیا ہے، جیسے کہ خدا وند عالم نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک نے فرمایا اذا استحل رمضان غلت ابواب النار، دیکھیں جب ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے خدا وند عالم نے اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے بندوں پر یہ احسان کرتا ہے کہ غلت ابواب النار، یعنی جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آگے فرماتے ہیں وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اپنے بندوں پر، گویا ایسے کہ ماہ رمضان المبارک میں جنت مومن کے لیے حرام ہے۔ بے شک وصفدت الشیاطین، دیکھو اس ماہ میں خدا وند عالم نے اپنے بندوں پر اس قدر احسان کیا ہے کہ شیاطین کو اس ماہ میں زنجیروں میں جگڑ دیتا ہے۔ دیکھو شیطان وسوسہ کرتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی بہت ساری سازشیں کرتے ہیں باقی مہینوں میں، لیکن خدا وند عالم نے اس ماہ میں ایسا اہتمام کیا اپنے بندوں کے لیے کہ ماہ رمضان کے شروع میں ہی شیطان کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کو کھول دیا اور جہنم کے دروازے کو روزہ دار کے لیے حرام قرار دیا۔ تو لہٰذا خوشبخت انسان وہ ہے اس ماہ کو آنے کے بعد اس ماہ میں سے فیض حاصل کرے، اس ماہ کو درک کرے اور بندگی اور اطاعت خداوندی کرے، لیکن بدبخت و شقی انسان وہ ہے، حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں، کہ وہ اس ماہ کو درک کرے اور اس ماہ میں بھی وہ باقی مہینوں کی طرح گناہ کرتا پھرے، یعنی اطاعت خدا نہ کرے یا روزہ نہ رکھے، تو وہ سب سے زیادہ شقی انسان وہ ہے۔
تو لہٰذا ہمیں چاہے اس ماہ میں خداوند عالم کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرے، قرب خداوندی حاصل کرے اور سعادت کی راہ پر گامزن رہے۔ تو دعا کرتے ہیں ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اطاعت خداوندی بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ زاہد حسین زاہدی صاحب۔ تو قبلہ صاحب کا مشکور و ممنون سلامت کہ رہے۔ آپ نے اس پروگرام کو نور بخشا۔ قبلہ صاحب یہاں پر ارشاد فرما رہے تھے کہ خداوند تبارک و تعالی اس پربرکت اور مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مومنین کے لیے جہنم کی آگ کو اس پربرکت مہینے میں، مبارک مہینے میں جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔